السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے، یہ دنیا بھی اس نے بنائی اور ہمیں بھی اسی نے بنایا، پھر ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے ذریعے یہ کتاب نازل کی، ان پر یہ قرآن اتارا گیا، انہوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ یہ قرآن رحمت ہے، شفا ہے، نور ہے، ہدایت ہے ہم سب کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے ہر مسئلے کا حل بتایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھیں اور اپنے مسائل کا حل معلوم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں ہر چیز کا جواب دیا ہے، کس معاملے میں، کس موڑ پر، کب، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک چیز کی تفصیلی رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی بہت خوبصورت اور بہترین سورتوں میں سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان پر غور و فکر کریں اور ان کو پہچانیں، ان کا انکار نہ کریں۔ تو فرمایا الرحمن، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، بہت ہی مہربان۔ اور اس کی رحمت کس سے پتہ چلتی ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، خود اس نے دی ہے۔ تو یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، کسی فرشتے یا جن کی طرف سے نہیں، بلکہ خود اس کائنات کے خالق کی طرف سے ہے۔ وہی خالق جس نے انسان کو بنایا تھا اور انسان کو دوسری مخلوق سے مختلف بنایا، علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ بولنے کی طاقت، بولنے کی قوت اور پھر ایسے الفاظ بولنے کی قوت، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بولنے کو تو، آوازیں نکالنے کو تو جانور بھی نکالتے ہیں۔ ہر ذی روح کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کسی نہ کسی زبان میں ضرور کرتا ہے، لیکن انسان کا بولنا ان سب سے مختلف ہے، جس میں ہماری زبان، ہمارے دل، دماغ، سوچ، یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ اور پھر بولنے کے مختلف طریقے، مختلف زبانیں ہیں، دنیا میں ہزاروں زبانیں، ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے انداز میں مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور مختلف طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان تو وہی انسان ہے، اور انسان کی خواہشات، تمنائیں، آرزویں، سوچیں اور بہت سی صلاحیتیں ایک ہی طرح ہوتی، لیکن ان کے اظہار کا انداز فرق ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے، کوئی فرینچ بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی جرمن بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے۔ کس طرح ایک انسان لفظ بولتا ہے اور پھر دوسرا شخص اس لفظ کو سمجھتا ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کو سمجھتا ہے۔ ایک ہی بات ہوتی، لیکن لینے والوں کا، سننے والوں کا ظرف اور سوچ مختلف ہوتی، اور یہ کمیونیکیشن ہی ہوتی ہے جس کی بنا پر انسانوں کے درمیان محبتیں یا نفرتیں جنم لیتی ہیں۔
اگر بہترین کمیونیکیشن ہو، انسان ایک دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھے تو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی اور اس سے زندگی آسان ہو جاتی. لیکن اگر انسان دوسرے کی بات نہ سمجھے اور اس کو غلط رنگ دے یا اس سے بدگمانی کرے تو وہی بات ہوتی ہے لیکن کچھ اور رنگ اختیار کر جاتی، اس سے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی. یہی زبان ہے جو انسانوں کے دلوں کو پتہ کر لیتی، یہی زبان ہے کہ جو انسان کو عروج سے زوال کی طرف لے جاتی، محبت کو نفرت میں بدل دیتی. بعض اوقات اور کوئی وجہ نہیں ہوتی آپس کے تعلقات کی خرابی کی، صرف زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے یا غلط طریقے سے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. بعض اوقات جذبات بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اظہار کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا یا وہ طریقہ دوسرے کو پسند نہیں آتا. تو اس کی حفاظت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ دلائی. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ انسان بے خیالی میں ایسی بات کرتا ہے جس نے سوچی نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے اس کو ایک دم جنت میں بلند ترین درجے مل جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسرا انسان بے خیالی میں کوئی بات کرتا ہے اور وہ اس بات کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے. زبردست پاورفل ٹول ہے یہ، اور انسان کو ساری مخلوق سے ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے. گائے بھینس بھی سنتی ہیں، بلی کتا کو بھی سننے کی شاید صلاحیت ہم سے زیادہ ہو، لیکن انسان کا سننا ان سے مختلف ہے. انسان صرف سنتا نہیں، سن کے پھر سنا بھی سکتا ہے، اور اس سنانے میں پھر آگے انسان کی خیر و بھلائی یا انسان کے شر کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھایا، اور پھر یہ بولنا اور یہ سننا علم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اسی سے انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اسی سے انسان دوسروں کے دل بھی توڑتا ہے، اسی سے انسان محبت کی چاشنی دوسرے کے دل میں گھولتا ہے، اور اسی سے انسان زندگی کو کڑوا کر کے رکھ دیتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک نے دوسری کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ فلاں کا قد ٹھینگا ہے، یعنی چھوٹا ہے، پستہ قد والی. آپ نے فرمایا کہ تم نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر وہ سمندروں میں ملا دی جائے تو ان سب کو کڑوا کر دے. ایک چھوٹی سی بات، کسی کے قد پہ بات، اتنی سخت بات ہے. اب دیکھیے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے سے پیار ہوتا ہے، ہمیں سے مانے یا نہ مانے، لیکن یہ انسان کی ویکنس ہے. کوئی انسان خدا کو گالیاں دے تو ہمیں تھوڑا سا برا لگے گا، تھوڑی تکلیف ہوگی، کوئی کسی کو ماں کی دے، بہن کی دے، لیکن اگر کوئی آپ کو گالی دے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو کرٹیسائز کرے، اس وقت جو خون کھولتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں کھولتا. بہت نیچرل سی بات ہے. اسی لیے اس بات کو اتنا سخت بات کہا گیا. یہ بہت سخت بات ہے کہ انسان کسی کے ناک پہ، کسی کی آنکھوں پہ، کسی کے فزیک پہ، کسی کے ہائٹ پہ، کسی کے چال پہ، کسی کے کپڑوں پہ ہنسے یا مذاق اڑائے یا اس کو کوئی نام دے. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے. کبھی مذاق میں ہم دوسرے کے سب باتیں کہہ جاتے ہیں. اس کو بولنا نہیں آتا، اس کو چلنا نہیں آتا، فلاں کو پکانا نہیں آتا، اس کو تو ملنا نہیں آتا، اس کو رکھ رکھاؤ نہیں آتا، اس کو یہ نہیں، اس کو وہ نہیں. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے رشتہ لینے سے پہلے اور پھر شادی کے بعد جس قسم کی گفتگویں عام طور پر خاندانوں میں ہوتی ہیں، اس سے کتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں. تو یہ جو بیان کی قوت ہے، یہ جو پار ہے، یہ انسان کے لیے بہت ہی، جہاں ایک طرف قیمتی اور بہت فائدہ مند چیز ہے، وہاں بہت ہی
دنیا اور دین دونوں کے لحاظ سے بڑی نقصان دہ بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض رشتے بڑے پیار کے ہوتے ہیں, محبت کے ہوتے ہیں. مثلاً ماں اور بچے کا رشتہ کتنی محبت کا ہوتا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو بچوں کے اوپر بہت غصہ آتا ہے, جب وہ آپ کو جواب دیتے ہیں, جب وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. پھر آپ کے دل میں کیا آتا ہے, پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور پھر بچوں کی جب شادی ہو جاتی تو شادی کے بعد مثلاً بیٹا ہے تو اس کی بیوی اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا آپ کے ساتھ اچھا اخلاق نہ برتے تو آپ کے دل میں کیا تکلیف ہوتی. اسی طرح اگر بیٹی ہے تو داماد اگر آپ کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش نہیں آتا کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنی محبت سے بچوں کو اتنی تکلیفیں اٹھا کے پالا اور آج یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تم والدین کو اف تک نہ کہو, ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اور ان سے ڈانٹ کے بات نہ کرو, سختی نہ کرو, بدتمیزی سے بات نہ کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو, یعنی ادب احترام. اور پھر خصوصی طور پہ فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت کے ساتھ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھو, یعنی اکڑ کے نہیں بیٹھو, اکڑ کے معاملہ نہیں کرو, بدتمیزی سے نہیں دیکھو, بلکہ کیا کرو, تمہارے پوسچر سے بھی ادب نظر آنا چاہیے, جھلکنا چاہیے. یہ حکم اللہ کا حکم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی بار اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کرتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب کیا ہے کہ جتنا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں تم اس سے بڑھ کے کرو, اس سے زیادہ اچھا کرو, کیونکہ برابر میں اچھا کرنا عدل کہلاتا ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ عدل کرو, انصاف کرو, کہ انہوں نے تمہارا بہت خیال رکھا اور تمہارے ساتھ اچھا کیا تو تم بھی اتنا اچھا رکھو. نہیں, اس سے بہتر کرو, اس سے زیادہ اچھا کرو. اسی میں انسان کی بھلائی ہے, اسی میں انسان کی خیر ہے. کیونکہ جب انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے, ساس سسر کے ساتھ اچھا کرتا ہے, تو ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں, ان کی جو نیک تمنائیں ہوتی ہیں, وہ جو تنہائیوں میں اپنی دعاؤں میں پھر بچوں کو یاد کرتے ہیں, اس سے بچوں کی زندگی میں بہت برکت آتی, بہت خیر نصیب ہوتی. لیکن جب انسان والدین کے ساتھ اچھا نہیں کرتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا لیتا ہے کہ میرے ساتھ بھی تو انہوں نے ایسا اور ایسا کیا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ آپ کو کچھ نہ کہیں, چھوڑ دیں آپ کے حال پر. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, بچے کچھ کرتے ہیں تو تکلیف بہت ہوتی, لیکن انسان کہتا ہے چلو چھوڑو, اگنور کر دیتے, لیکن ایک دل میں تکلیف تو رہ جاتی. اب اوپر اللہ بیٹھا ہوا دیکھنے والا کہ ماں باپ نے کیا کیا, بچوں نے کیا کیا, پھر ماں باپ نے کیا فیل کیا, پھر بچوں کا ریاکشن کیا تھا. یہ سارے ہمارے تانے بانے جو ہیں ہم نہیں بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے, وہ اوپر والا دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے, وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے, اور الٹیمیٹ ہمارے اعمال کی جزا اور سزا اس کے ہاتھ میں ہے. اور جب وہ نافذ ہوگی کوئی اس کو روک نہیں سکتا, کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو فلاں کو یہ نہ دے یا فلاں کو یہ سزا نہ دے. نہیں, جو وہ چاہے, جیسا وہ چاہے, جتنا وہ چاہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ہر معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور احسان ایک اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب دوسرا اچھا نہ کر رہا ہو پھر بھی آپ اچھا کریں. بہت دل گردے کی بات ہوتی کہ ماں باپ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے اگر تلخ بھی ہو جائے تو بھی تم درگزر کر جاؤ, اس کا بدلہ تمہیں اللہ دے گا. اور اگر تم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا
تو والدین کے ساتھ بدتمیزی یا والدین کے ساتھ برا سلوک ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا انسان کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتی ہے. انسان مر نہیں سکتا جب تک وہ دیکھ نہ لے اس سزا کو جو اس کی بنتی ہے والدین یا رشتہ داروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی شکل میں. بعض اوقات ہم ایک غلط کام کرتے ہیں, ہمیں فوری طور پہ کچھ نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے پھر مزید اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, اس سے آگے بدتمیزی, اس سے آگے غلط کام کرتے ہیں, دلوں میں رکھ لیتے ہیں, بغض پالتے ہیں. اب بظاہر دیکھنے میں تو کچھ نہیں, لیکن وہ انسان کو کسی دوسری جگہ سے ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس کو بھول چکا ہوتا وہ اس نے کیا کیا ہے, کون سا گناہ کیا ہو, کون سا غلط کام کیا, اس کو خود بھی یاد نہیں ہوتا. اور ہم سب گناہگار اور کمزور انسان ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دیتا ہے. کبھی نماز چھوٹ گئی ہم سے, بعد میں ہم شرمندہ ہوئے, قضا پڑھ لی یا پھر توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا جائے, کیونکہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا تو پھر اس کو تو اسلام کا ہی خطرہ پڑ جاتا ہے. لیکن انسان ہے, کبھی روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور صدقہ زکوٰۃ خیرات میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن جہاں بندوں کا معاملہ ہے بہت سخت معاملہ ہے. بندوں کی معافی کا معاملہ اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں دے دیا اصل میں, اور فرمایا کہ میں تو اس وقت تک نہیں معاف کروں گا جب تک کہ بندے آپس میں معاف نہ کر لیں, حتیٰ کہ جنت میں جانے سے پہلے پل پار کر آئے. پل صراط پار ہو گیا ہے, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے, جنت کا ٹکٹ بھی مل چکا ہے کہ اب انٹری چلو اس رستے پہ. انٹر ہونے سے پہلے پھر روک لیا جائے گا, اور ایک نہر جس کو نہر الحیات کہتے ہیں وہاں دلوں کو دھویا جائے گا, آپس میں ایک دوسرے سے صلح کرائی جائے گی یا آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کرائی جائے گی, تب جنت میں داخل ہوں گے. کیونکہ جنت والوں کے دل سب کے ایک طرح کے ہوں گے, اختلاف نہیں ہوگا ان میں, ایک دوسرے سے نفرت, عداوت, بغض, کھچاؤ, کوئی بیڈ فیلنگ ہوگی نہیں, کیونکہ جنت کے لیے کوالیفائی کرتے ہی وہ ہیں جن کے دل صاف ہوں. چونکہ ہم انسان ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ کسی سے ٹھیس پہنچ جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے, پھر ہم دل میں بھی رکھ لیتے ہیں, پھر ہم دل سے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر نہیں نکال پاتے, اور اتنے میں موت آ پکڑتی ہے. اب کیا ہو, اب الحمدللہ اور بہت اچھے اچھے نیک کام کیے ہوئے ہیں, بہت کچھ اور ہے, اللہ تعالیٰ ان اعمال سے راضی ہے, لیکن ادھر اس نے کچھ ایسے غلط کام کیے ہیں جس سے بندے ناراض ہیں, اس سے رشتے دار ناراض ہیں, یا ماں باپ ناراض ہیں, یا کوئی اور کوئی بھی. اب یہ اٹکاؤ بنا ہوا ہے. سورۃ الاعراف ایک قرآن مجید کی سورت ہے جس میں اعراف والوں کا ذکر آتا ہے. اعراف والے وہ جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہیں, یا یہ کہ انہوں نے بہت نیکیاں کی مگر ایک گناہ ایسا کیا ہوا کہ وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایک کلاٹ ہوتا ہے, سارا بدن ٹھیک کام کر رہا ہے, اس ایک کلاٹ میں جا کے ایسی جگہ کچھ اٹکاؤ کر دیا کہ جس کی وجہ سے پوری لائف ڈینجر میں ہو گئی. اسی طرح ایسے لوگ ایک طرف مثلاً شہید ہیں, ایک طرف مثلاً ان کے پاس بڑے نیک ہیں, صالح ہیں, صدقہ خیرات خوب کیا ہوا ہے, روزے بہت رکھتے رہے ہیں, بڑے اچھے اچھے کام کیے, لیکن دوسری طرف ماں باپ کو بھی ستایا ہوا ہے. اب نیکیوں کی وجہ سے جنت کو کوالیفائی کر رہے ہیں, دوسری طرف ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے جنت سے روکے جا رہے ہیں. تو اب وہ جو کانفلکٹ آ گیا بیچ میں, اس کے لیے ان کو ایک مقام ہے آراف, جنت اور دوزخ کے بیچ میں اونچی جگہ, اس پہ روک دیا جائے گا, اور باقی لوگوں کے فیصلے ہوں گے, کوئی جنت میں جا رہا ہے, کوئی جہنم میں جا رہا ہے, کوئی ادھر کوئی ادھر, اور وہ کھڑے ہیں انتظار 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 انتظار. جنت والوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے, طمع کریں گے, امید رکھیں گے ہم بھی ادھر جا سکے,
اور جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے کہ اللہ ہمیں ادھر نہ پھینکنا، کیونکہ ان کا رزلٹ پینڈنگ ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہم سارے کام کر سکتے، بس اس بندے کو ہم نہیں معاف کر سکتے. اس طرح کی باتیں بھی ہم کرتے ہیں. یا ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ ایک یہ بری عادت ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہاں یہ بری عادت نہیں ہم چھوڑ سکتے، بس سب کچھ ٹھیک ہے، بس یہ نہیں ہے، یہ میری ویکنس ہے، اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. اچھا میں ساری نمازیں پڑھ لیتی ہوں، بس عشاء نہیں مجھ سے پڑھی جاتی. یہ چوائس ہماری نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیں یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. نہیں، عبادت کا تو مطلب ہی ہے اطاعت، الٹیمیٹ سبمیشن، اوبیڈینس، فرما برداری، کہ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے. تو اس صورت میں وہاں وہ جو رکاوٹ پڑی ہوئی ہے جا نہیں سکتے آگے، وہ ایسے ہی کسی کام کی وجہ سے ہو سکتی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ جو دعا مانگتے فوراً قبول ہو جاتی، جو مانگتے فوراً مل جاتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز ہوتی ہے ساری زندگی اس کے لیے مانگتے رہتے ہیں اور وہ نہیں قبول ہوتی. تو انسان کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، میں نے اتنی قبولیت کی گھڑیوں میں مانگا، میں نے عمرہ کر کے مانگا، میں نے کعبہ دیکھ کے یہ چیز مانگی، میں نے فلاں چیز فلاں جگہ ایسا کیا ایسا، اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا رکاوٹ ہے یہاں. اس وقت انسان اپنے اعمال کو دیکھے کہ کہیں اللہ کے ساتھ تو نہیں ایسا کر رہی کہ کوئی اپنا ایک عمل ہے اسے بدل ہی نہیں رہی، چھوڑ ہی نہیں رہی. آپ اس کو چھوڑ کے دیکھیں، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے. اللہ تعالی کا نظام بڑے عدل پر مبنی ہے، اور یہ جو ہمارے لیے رکاوٹیں آ جاتی ہیں نا زندگی میں، یا کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ایک رحمت ہے اس کی. اس سے ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے، اپنے محاسبے کا موقع مل جاتا ہے، اپنے آپ کے جائزے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں اور ہمیں درست ہو جانا چاہیے. اگر ہمارا ضمیر زندہ ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، تو پھر مشکل نہیں ہوتی، پھر انسان خیر اور بھلائی کی طرف بڑھ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند حساب سے ہیں، ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اسی نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اس نے ترازو رکھی ہے، میزان رکھا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو، اس میں حد سے نہ بڑھو. یعنی وہ رب جس نے سورج، چاند، ستاروں، درختوں کو اطاعت کا حکم دیا اور وہ کر رہے ہیں، وہ رب جس نے زمین میں انصاف رکھا اور اس کا اس نے لوگوں کو حکم دیا، وہ ہم سے بھی کیا چاہتا ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کی اطاعت کریں، کمپلیٹ سبمیشن، اور دوسری طرف کیا کریں، دوسری طرف ہم عدل سے کام لیں، بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھیں. عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا. عدل کیا ہے کہ جو جس جگہ پر ہے اس کو وہاں رکھا جائے. اب ایک طرف آپ کے بچے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کے والدین ہوتے ہیں، کیا دونوں کے ساتھ برابر سلوک عدل ہے؟ نو، دونوں کے ساتھ برابری عدل نہیں ہے. اولاد کو اولاد کے مقام پہ رکھیں، ان کی ذمہ داری پوری کریں، والدین کو والدین کی جگہ پر رکھیں. ادب، احترام، احسان، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ خیر اور بھلائی ہے. جب بندے ضرورت مند ہو تو ان کا خیال کریں، اور جب اللہ کی عبادت کا وقت آئے تو پھر اس وقت اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جائیں. اس وقت پھر بندوں کو انتظار کرائیں کہ اس وقت میری نماز کا وقت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے وقت میں بندوں کے حق کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور بندوں کے حق میں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، گڑبڑ کرتے ہیں، عدل سے کام نہیں لیتے. اس لیے ہمیں
جو کام جس وقت میں کرنا چاہیے، جو سلوک جس کے ساتھ کرنا چاہیے، جو جس چیز کا مستحق ہے، جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں. اور جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، اس وقت تک ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. تول سے مراد یہاں حق دینے میں، کہ جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اس کے حق میں کمی نہ کرو. مزدور کی مزدوری، اجرت، بڑوں کا حق، چھوٹوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، غیروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، پرندوں کا حق، جانوروں کا حق، سب کے طرف جس چیز کو استعمال کرتے ہو اس کا حق. کسی چیز کو مس یوز نہیں کرو، ابیوز نہیں کرو. جانور بھی ذبح کرو تو اس کے ساتھ احسان کرو. چھری اس کے سامنے نہیں تیز کرو. ہاتھ ہلکا رکھو. کسی خاص پروفیشن میں ہو تو وہاں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھاؤ. ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کوئی کام تمہارے ذمہ ہے اس کو اچھے طریقے سے کرو. پھر فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھائی. یہ زمین صرف ہمارے لیے نہیں، باقی کیڑے مکوڑے، جانور، پرند چرند درند سب کے لیے. ان کو بھی ان کا حق دو جینے کا اس پر. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس میں میوے ہیں، خوشے والے کھجور کے درخت ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھوسی والا اناج ہے، یعنی اناج کے اوپر کا جو چھلکا ہے اس کا ذکر ہے، اور خوشبودار پھول ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کے پھر انسانوں سے پوچھ رہا ہے، اور یہ جملہ بار بار اس صورت میں ریپیٹ ہوتا ہے کہ اے بندے، میں نے تیرے ساتھ اتنا احسان کیا، تو نے میری نعمتوں کو کیوں نہیں یاد رکھا؟ تو نے میری نعمتوں کو کیوں نہیں پہچانا؟ تو نے اپنا فرض کیوں نہیں پورا کیا؟ جب تیرے لیے میں نے اتنا کچھ بنایا تو اپنے رب ہی کو یاد نہیں کرتا؟ تو اسی کا حق بھول گیا. اور جب رب نے تیرے مال میں تیرے پاس دوسروں کا حق رکھ دیا تو نے ان کو وہ کیوں نہ لوٹایا؟ اللہ نے زمین میں جتنے ریسورسز پیدا کیے ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے صرف کافی نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن انسانوں کی غلط تقسیم نے باقی انسانوں کے لیے زندگی دوبھر کر دی ہے. اس ظلم کی وجہ سے کہ چند انسان ان ریسورسز کو مس یوز کر رہے ہیں اور باقی بھوک کاٹ رہے ہیں، یا مختلف اور طریقوں سے انسانوں کے حقوق کے اوپر اثر پڑا ہے، تو ان سب چیزوں کی پوچھ ہوگی. اور جب اللہ پوچھے گا اس وقت تم کس نعمت کا انکار کر سکو گے کہ میں تو نہیں جانتا اس چیز کو؟ نہیں، ہر انسان سے سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا جتنا اس کو ملا، اور جو اس کو ملا اس پر اس سے سوال ہوگا. سورۃ التکاثر میں آتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. کسی دن آپ کاغذ پین لے کے بیٹھیں اور صبح سے شام تک جو آپ کھاتے ہیں صرف ان سب چیزوں کے نام لکھیں اور پھر گنے کتنی چیزیں. کبھی ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں تو کھانے میں ٹماٹر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کھانے کا ٹیسٹ نہیں بنا، ٹماٹر نہیں ہے. کتنا اس کو مینشن کرتے ہیں، ایک چیز کم ہو جائے. تو ایک ایک ڈش کے اندر کتنے انگریڈینٹس ہیں اور کتنا پھر ہم تول ناپ کے پرفیکٹلی ان کو مکس کرتے ہیں تاکہ ٹیسٹ بنے. تو ایک چیز جو ہم کھاتے ہیں اس کے خود اس کے اندر کئی چیزیں ملائی ہوتی ہیں، ہم نے ان سب کو الگ الگ کر کے لکھے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دن میں ہم اتنا کچھ یوز کرتے ہیں. کچھ چیزیں زمین سے آ رہی ہیں، کچھ پہاڑوں سے آ رہی ہیں، کوئی جانور ہمارے لیے بنانے پہ دن رات بیچارے لگے ہوئے. کبھی ہم نے سوچا جب ہم دودھ پیتے ہیں کہ یہ دودھ بنا کیسے؟
ایک چلتی پھرتی فیکٹری اللہ نے ہمارے لیے لگائی. گائے یا بھینس کتنا زیادہ گھاس کھاتی ہے، اور اس گھاس سے پھر دودھ بنتا ہے، اس کا خون بھی بنتا ہے، گوبر بھی بنتا ہے. ہم شہد کھاتے ہیں، شہد کیسے بنتا ہے؟ ایک مکھی کتنی جان ماری کرتی، کتنا بھاگتی دوڑتی ہے اس چھوٹے چھوٹے پھولوں کے رس کو چوستے وقت، کہ اگر ہم نیکڈ آئی سے دیکھیں تو شاید وہ اس کی کوئی کوانٹٹی سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کھایا اس نے کس پودے سے. کتنی ہزاروں لاکھوں اڑانے ہوتی ہیں اس کی تھوڑا سا شہد بنانے کے لیے، اور ہم بوتلوں پہ بوتلیں اور ڈبوں پہ ڈبے بھر کے گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کھلا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی شکر ادا نہیں کرتے. کیا سوچتے ہیں ہم تو خرید کے لائے ہیں یا ہماری محنت سے ہمیں ملا ہے، لیکن بنایا کس نے؟ کیا دنیا کی تمہاری کوئی فیکٹری یہ بنا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. تو تم اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہو، کوئی صحت کی حالت میں، کوئی بیماری کی حالت میں، تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور تم سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو پا کر تم نے مجھے کتنا یاد کیا، میری کتنی بات مانی، میرا کتنا شکر ادا کیا، تو ہمارے پاس جواب دینے کو کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید اور چیزوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہ انسان اپنی تخلیق پر تو غور کرے کہ کس چیز سے وہ بنا ہے اور کیسی کیسی صلاحیتیں اللہ نے دی، اور اللہ نے انسان کو انسان بنایا. وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا دونوں ہی انسان کے لیے کتنا خوبصورت منظر رکھتے ہیں، اور پھر دن میں دھوپ کا چمکنا اور رات کو اندھیرے میں سونا کیسی کیسی نعمتیں ہیں. اگر ایک ہفتہ مسلسل سورج نظر نہ آئے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی، اور اگر رات کو بھی سورج غروب ہی نہ ہو تو ہمارا حال تھکاوٹ سے کیا ہو. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. اور دیکھو کہ مختلف سمتوں سے پانی آتا ہے پھر ایک جگہ ان کا ملاپ ہو جاتا ہے، وہ بھی کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے. کبھی کلر ڈفرنٹ ہوتا ہے تو وہ مکس نہیں ہوتا، کبھی ٹھنڈا اور گرم، کبھی میٹھا اور کھاری. یہ آج کے دور کے انسان نے ڈسکور کیا. پانی تو کہیں بھی اکٹھا کرے فوراً ایک دوسرے میں گم جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنی آئیڈینٹی کیسے برقرار رکھتا ہے. کتنے سبق ہیں اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے. یہ ساری نعمتیں اور یہ منظر اور یہ خوبصورتیاں اور یہ ضروریات انسان کی کس نے پوری کی، کس نے بنائی، کون ہے خالق، کون ہے مالک، کون ان سب کو پھر مینٹین بھی کیے ہوئے کہ یہ سب کچھ مسلسل مستقل طور پر ہو رہا ہے. ہم تو ایک دن عبادت کرتے ہیں، دوسرے دن پھر چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں. لیکن اللہ نے ہمارے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ جم کے لگ کے کھڑی. مثلاً آپ اپنے باغ کے کسی پودے کو دیکھیں، سارا سال وہ ایک جگہ کھڑا ہے، ادھر ہی کھڑا ہے، اور پھر وہ پودا پھل دے دیتا ہے، پھر پھل دے دیتا ہے، پھر پھل دے. وہی کتنا تابعدار ہے، کھڑا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگ کے جا رہا. جہاں آپ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہیں جا کے دیکھتے ہیں. تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے رب کے حضور کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ ہماری نماز میں خشوع کتنا ہے؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں اکتا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں انف از انف، بہت کر لیا. خاص طور پر نیکی کا کام، برائی کرتے نہیں تھکتے، لیکن نیکی کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی کر لیتے پھر ہم اکتا جاتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے ابتدا میں، مثلا کہ خدا نہ خاصہ کہیں ڈیتھ ہوتی ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں، جذبات میں سب آ جاتے ہیں، ایک ہنگامہ کر دیتے ہیں، ایک رش کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے چلے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سب بھول جاتے ہیں، سارے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور آپ وہاں اکیلے اپنا صدمہ سہنے کو، سب چلے گئے.
تو انسانوں کے مزاج کے اندر ہے ہی نہیں، تو ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے. لوگ بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، محبتیں بے رخی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں. چونکہ اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں بنایا، اس لیے وہ مسلسل تبدیلی کرتا ہے، اور پھر ہم سے دیکھتا ہے کہ اس تبدیلی میں ہم اس کی اطاعت میں جمے رہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر استقامت آتی ہے یا نہیں، ہم وقت پہ حاضر ہوتے ہیں یا نہیں. کیوں روزے سردیوں گرمیوں میں آتے ہیں، کیوں نمازوں کے اوقات مختلف اوقات میں ہوتے ہیں، اور پھر ان میں کیوں چینجز آ جاتے ہیں. وضو کرنا سردی میں بھی کرنا ہے، گرمی بھی، روزے رکھنے لمبے ہوں یا چھوٹے رکھنے ہی رکھنے. یہ سب اصل میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں اور کب تک کرتے ہیں. ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جو احسان رب ہم پہ کر رہا ہے، کیا جواباً ہم اس کے ساتھ خوشی سے معاملہ کر رہے ہیں. اور شیطان اتنا شاطر دشمن ہے کہ کوئی ایک ایسی بات ہمارے دماغ میں ڈال دیتا ہے اللہ کے خلاف، تو ساری نعمتیں میں بھولی رہتی ہیں. وہ ایک بات یاد رہتی، اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پھر اپنے لیے ایک جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے کہ ہمیں بھی عبادت نہیں کرنی. حالانکہ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہماری کسی عبادت کی، نہ کرے نہیں کرنی تو اس کی عبادت میں تو اتنے فرشتے جھکے ہوئے ہیں اور سجدے میں. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سراسر ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، دریاؤں کے بعد سمندروں کے بعد، کہ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. کہاں کہاں اللہ نے نعمتیں پھیلا دی ہیں، کوئی پانی میں ڈال دی، کوئی پہاڑوں میں ڈال دی، کوئی زمین کی مٹی میں ڈال دی، کوئی درختوں میں رکھ دی، کوئی جانوروں میں رکھ دی. کتنی ورائٹی ہے، کتنے ڈفرنٹ مختلف طرفوں سے ہمارے لیے نعمتیں آ رہی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرف بلند ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہ باقی رہ جائے گی. باقی سب نے جانا ہے، موت کا بھی دن لکھا ہوا ہے، وقت لکھا ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جو زندگی ملی ہے اس میں کیا کیا، کیا بہانہ کرو گے کہ رب یہ نہیں کر سکے یا وہ نہیں کر سکے. اتنے سال دیے تمہیں اور تم وہ نہیں کر کے آئے جو کام تمہیں کرنے کو کہا گیا تھا. سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے. آج نہیں ملا کل دے دے گا، لیکن مانگتے چلے جاؤ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اور انسانوں کے گروہ ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، پورا حساب لیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، کنٹرول میں پوری طرح. تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے سرخ چمڑا، یعنی قیامت کے دن آسمان رنگ بدلے گا اور پھر سرخی مائل ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس وقت تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے کہ ہمیں نہیں ملی تھی. پہلے ان کا تو حساب دو جو ملا ہوا. اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا. ہر ایک کا لیبل ماتھے پہ لگا ہوگا کہ کون کس طرح کا مجرم ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گناہگار صرف حلیے سے پہچان لیے جائیں گے، شکلوں پہ آ جائے گا، چہروں پہ آ جائے گا کون کیا کرتا ہے. ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا سمجھتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. بھڑکتی آگ میں جلیں گے تو پیاس لگے گی، پانی پینے کو جائیں گے تو ابلتا پانی ہوگا، پھر واپس آئیں گے، پھر وہاں جائیں گے، پھر زندگی اسی میں گزر جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں. کبھی ایک میں ہوگا، وہاں سے تھوڑا دل بھر گیا تو دوسرے میں چلے گئے، دوسرے سے، یعنی اس کے پاس زیادہ چوائسز ہوں گی جو اپنے رب سے ڈر کے کام کرے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جنتی ایسے فرشوں پہ تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، یعنی ہر وقت فریش سپلائی ہوگی، ڈائریکٹ فرام دا ٹری. یہ نہیں کہ پہلے رکھ کے ڈبوں میں ادھر ادھر پیکنگ میں ان کو ریزرو کر کے رکھا ہوگا. نہیں، لٹک رہے ہوں گے اور جس وقت جہاں سے چاہیں گے صرف اشارہ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ان تک پہنچ جائیں گے جو بھی وہ کھانا چاہیں گے. وہاں شرمیلی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا. بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جو حسن ہے اس کے شرم و حیا میں ہے. وہ یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں، ڈارک گرین. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، نیچے سے اوپر فوارے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، گوری رنگت والی خیموں میں رہنے والیاں ہیں. بس اے انسان و جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان کو کسی انسان یا جن نے اس سے پہلے ہاتھ نہ لگایا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبز مسندوں عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بہت بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے. اس لیے تم اس کی عزت کرو یا نہ کرو، تم اس کے فیصلوں پر اعتراض کرو، جو بھی کرو، آخر کار اسی کے حضور حاضر ہوگے اور تمہارا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی نے کہا کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا کہا، تو کہا ہے کہ آج کل لوگوں کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ ہم تو نہیں خوش کر سکتے کسی کو. آپ اس بچے کے لیے بھی دعا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی مثال ہے اور ماؤں کے لیے بہت اچھا سبق ہے کہ ہم بچوں کو مصروف کرنے کے لیے ٹی وی لگا دیتے ہیں اور اچھی بری ہر چیز سیکھتے ہیں. لیکن جب بچے اپنے ہاتھوں سے اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا دماغ اچھا کام کرتا ہے، مصروف رہتا ہے، ان کو نئی نئی ایکٹیویٹیز آتی ہیں اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اور کسی کے آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت چیز ہے، اور یہ صرف یہ آپ کاغذ سے بنی ہوئی ہے، صرف یہ ایک آرٹ ہے چیز کو موڑنے کا کہ کس اینگل پہ آپ نے اس کو موڑا ہے. میں تو ماں کو بھی کریڈٹ دیتی ہوں کہ جس نے بہت اچھے کام میں اپنے بچے کو لگایا ہے. مائیں اگر تھوڑی سی بھی توجہ کریں تو بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر آئے اور انسانیت کے لیے بہت فائدے کے بن جائے. اور آپ کو پتہ ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا سورۃ الرحمن کرنے کا. میں سن رہی تھی تو سنتے سنتے میرے دل کو عجیب ایک کیفیت ہوئی کہ اتنا کچھ اللہ نے اس سورت میں بتایا، خاص طور پر زبان کے بارے میں. علمہ البیان، اللہ نے تک بولنا سکھا دیا. اس بولنے سے میں نے کیا کام لیا؟ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اس میں، دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی وارننگ زبان کے حوالے سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے, شکر کرنے والا بنا دے. لوگوں کے لیے تکلیف اور آزاری نہیں, لوگوں کے لیے آسانی اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہماری زبان سے ایسے کلمات نکلے جو ہمارے لیے صدقہ بن جائیں. اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ, اور ہم سے جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں کسی انسان کے بھی حق میں, اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سب کو صحت اور عافیت سے نواز, اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما, رحمت نازل فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ تو ہم سب کو ہر برے وقت سے محفوظ رکھ, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہر برے وقت سے بچا. یا رب العالمین ہر شخص جس بات پہ پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت اور عافیت عطا فرما, انہیں نیک ہدایت عطا فرما, انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما. ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما. یا رب العالمین تم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ انہیں ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا, فتنہ نہ بنانا. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے, عمل کرنا سکھا دے, اور جو کام بہترین ہو ہمیں ان رستوں پر چلا دے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہمارے فیصلے بعض اوقات نقصان دہ ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی حق میں. ہمیں ہر معاملے میں بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب تجھ سے رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. زندگی کا ایک ایک لمحہ اچھے کاموں میں گزرے, ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.